یہ پہلی 4 سنتیں سنت موقدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنت جو ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 جو ہیں وہ نفل ہیں۔ پہلی جو 4 سنتیں ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ جو وہ سن لیجئے۔ جو 4 سنتیں ظہر کی پڑھی جائیں گی ان میں روٹین کے مطابق پہلی رکعت میں ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ شریف، پھر قرآن مجید کی کوئی ایک سورت، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدے، ساری رکعت مکمل کی جائے گی۔ دوسری رکعت کے بعد جو قعدہ اولا ہوگا، یعنی التحیات بیٹھنا ہم جسے کہتے ہیں، اس التحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا۔ کہاں تک پڑھا جائے گا؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے گا، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے تو کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت بسم اللہ شریف سے شروع کی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ شریف، اس کے بعد قرآن مجید، اور اس سے تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے وہ مکمل کی جائے گی۔ 4 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ 4 فرض پڑھنے ہیں۔ 4 فرض جب پڑھیں گے تو اسی طرح اس کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، دوسری رکعت کے بعد التحیات بیٹھیں گے، یعنی تشہد، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے سو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے گی۔ تیسری رکعت میں کہاں تک پڑھا جائے گا؟ صرف سورہ فاتحہ شریف، للضالین، آمین، اتنا پڑھ کے تو رکوع میں جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے۔ اس طرح 4 رکعتیں جو ہیں اس کی مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 2 رکعتیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور اس کے بعد 2 جو ہیں وہ نوافل ہوتے ہیں۔ اس طرح نماز ظہر کی 12 رکعتیں جو ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ نماز ظہر سے پہلے تقریباً مختلف ملکوں میں مختلف 15، 20 منٹ، 25 منٹ، مختلف موسموں میں یہ مختلف ٹائم ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں زوال کا وقت۔ کیا کہتے ہیں؟ زوال کا وقت، ضحوہ کبریٰ۔ ایکچولی تو زوال جو ہے اس کے بعد یوں کہنے شروع ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں ہمارے ہاں اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ نماز ظہر کا مثلاً آج وقت شروع ہوا نماز ظہر کا، اگزامپل لے لیں، ہمارے شہر میں آج 12:06 پہ وقت شروع ہوا ظہر کا۔ کس وقت شروع ہوا؟ 12:06۔ اب یہ سمجھیں کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے تقریباً 25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، یا اگر آپ ایگزیکٹ اس کی کیلکولیشن کہیں سے آپ کو مل جائے، کیونکہ یہ ہر شہر کی الگ ہے، ہر موسم کی الگ ہے، ایگزیکٹ اگر کیلکولیشن آپ کو مل جائے، لیکن 20 منٹ سے کم شاید نہ یہ ہوتا ہو، یہ بھی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس عرصے میں بھی کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ جو زوال کا وقت ہے، پہلا وقت وہ جو فجر کے بعد ہے، پہلا وقت کون سا؟ جو فجر کے بعد 20 منٹ ہے، اور دوسرا وقت دن کا وہ ہے جو نماز ظہر سے پہلے کا وقت ہے۔ اس نماز ظہر کا وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے جو وقت آتا ہے 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ نفل، نہ واجب، نہ قضا، کوئی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، استرک فربت دین کے اندر۔ کیا ہے؟ استرک فربت دین کے اندر۔ یہ جو اوقات ہیں جن میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان اوقات کے اندر اگر کوئی جنازہ اتفاقاً آ جائے، اگر کوئی جنازہ بائی چانس آ جائے، اتفاقاً آ جائے، تو نماز جنازہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر جنازہ پہلے سے موجود ہو، تیار ہو، کھلار ہو، وقت زوال ابھی شروع نہ ہوا ہو، یا وہ 3 وقت جو دن کے اندر موجود ہیں اور کسی وجہ سے ڈیلے ہو جائے، پھر ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے اور منع کیا گیا ہے۔ مکروہ کا مطلب منع کیا گیا، پھر نماز جنازہ ان اوقات میں منع کیا گیا ہے۔ دوبارہ سے اس بات کو سن لیجئے، یہ جو وقت زوال ہے، اس میں اگر جنازہ اتفاقاً اور بائی چانس آ گیا ہے تو پڑھ لیا جائے گا، لیکن اگر وقت ابھی شروع نہیں تھا، وہ اس سے پہلے کی میت پڑی ہوئی ہے اور کھلار اور خامخواہ انتظار کر کے وہ وقت شروع ہو گیا ہے، اب بہتر یہ کہ جنازہ کو ڈیلے کر دیا جائے اور اس دوران نماز جنازہ بھی ادا نہ کیا جائے۔ اس صورتحال میں سم ٹائمز مجھے لگا ہے کہ ہمارے اس شہر میں اس حوالے سے بے احتیاطی ہونے لگ گئی، اس لیے میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارا مرحوم دنیا سے جانے والا ہے
اس کا اپنے اوپر اتنا تو حق سمجھے نا کہ اس کا جنازہ جو ہے، چونکہ اب یہ جس دور کے اندر میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں جنازہ اتفاق کا نہیں آتا. اصل بات یہ ہے، اب بات کو سمجھ لیں، اس میں بائی چانس نہیں جنازہ آتا، اس میں ٹائم پہلے فکس کیا جاتا ہے، پھر وہ ٹائم اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ویری ویل آرگنائز ہوتا ہے. اس میں اتفاق کا نہیں جنازہ آتی اس دور کے اندر. میں نے تو شہر میں کوئی اتفاق جنازہ نہیں دیکھا. جنازے کے 2 دن پہلے اعلان ہوتے ہیں. ایسے ہی بات ہے نا، یہ اتفاقیہ جنازے نہیں ہوتے. اب جب ویری ویل آرگنائز ہے تو آپ اپنے جانے والے مرحوم کے ساتھ اتنی محبت کا ضرور اظہار کیجئے کہ اس کا جنازہ مکروہ وقت میں تو نہ پڑھائیے. اتنا تو اس کا حق اپنے اوپر سمجھیے. ظہر سے 15-20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھا جائے. میت کے حق میں بھی یہی بہتر ہے اور پڑھنے والوں کے حق میں بھی یہی بہتر ہے. اس میں احتیاط کی جائے. جب نماز ظہر کا وقت شروع ہو جائے، جس سے آج 12:06 پہ شروع ہوا، پھر بلا کراہ جو ہے وہ جنازہ پڑھا جا سکتا. اس لیے اس کو جو ہے وہ لازمی طور پر اس مقام پر سمجھا جانا چاہیے. میں سوال بعد میں لینا چاہتا تھا، آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. سوال کریں. نہیں کریں آپ، کوئی بات نہیں. ہاں میں نے کہا تھا میں وہ وجوہات کی طرف جو وہ ابھی میں جا نہیں سکتا. وجہ بیٹے ہر چیز کی ایک ہی وجہ ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے، ہر مسئلے کی وجہ صرف قرآن و سنت کی دی ہوئی تعلیمات ہے. چونکہ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا سو منع. حضور نے منع فرما دیا تو منع. وجہ اس کی یہ اصل وجہ ہے. اب آپ آگے سائنسی وجوہات کی طرف چلے جائیں گے تو میں نے بھی کہیں پڑھا ہے زمین سے اس طرح کی شعائیں اٹھتی ہیں تو اس لیے بندے کو یہ ہو سکتا ہے وہ. یہ ساری حکمتیں ہوتی ہیں. یہ ہر دور میں لوگ جو اس کو سرچ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اگر حکمت نام بھی کہیں پر موجود ہو سو حکم یہی ہے. کیا حکمت نام بھی سمجھ میں تو حکم یہی ہے کہ اس دوران آپ نماز پڑھ نہیں سکتے. جیسے اب پھر میں کہا بات دوسری طرف چلی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، کیا جب سورج طلوع ہوتا ہے کسی علاقے میں تو سورج کے اوپر شیطان بیٹھا ہوتا ہے. کیا سورج کے اوپر شیطان بیٹھا ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. ممکن ہے کہ شیطان کے اس وقت سورج کے اوپر کسی حد تک غلبہ ہونے کی وجہ سے اس وقت عبادت الہی کو منع کر دیا گیا. لیکن یہ امکانات ہیں جو علماء، فقہاء، ریسرچ اسکالر بیان کرتے رہتے ہیں. اصل چیزیں منع ہے یا منع نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے ان اوقات میں منع کر دیا اور اتنی اجازت دی کہ ایک نماز کا یہ وقت ہے، کا یہ وقت ہے، کا یہ وقت ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح نماز ظہر جو ہے اس کو اس طریقے پر جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادا کیا جائے گا. ساتھ جماعت کا بھی ایک مسئلہ عرض کر دوں. جب آپ نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں سو امام صاحب کے پیچھے ساری دعائیں آپ خود پڑھیں گے. امام صاحب کے پیچھے ساری تکبیرات آپ اپنی خود پڑھیں گے. جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم پیچھے کھڑے ہونے والے کیا کہیں گے؟ جب امام صاحب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں اپنا تو ہم بھی پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں. میں دیکھ کے لوگ ریسیتیرے قرآن باق امام. امام صاحب کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت کسی بھی نماز میں نہیں. نماز باجماعت ہو رہی ہے تو امام صاحب کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. نماز ظہر کے جو ہیں وہ موٹے